ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا، نبی کا کام ہے بتا دینا، رسول کا کام ہے ہاتھ پکڑ کے پہنچانا، نبی کا کام ہے خبر دینا، رسول کا کام ہے ہاتھ پکڑا کے جگہ تک پہنچانا۔ اب سمجھ میں آیا میرا محمد نبی بھی تھا، میرا محمد رسول بھی تھا۔ جب نبوت کا اعلان کیا تو کہا من کو تو بولا، اور جب رسالت کے ذریعے اعلان کیا تو ہاتھ اٹھا لیا، یہ بولا۔ خبر بھی دے دی، پیغام بھی پہنچا دیا۔ نبوت، رسالت، اور تیسرا عہدہ ہے امامت۔ امامت ہے آگے آگے چلنے والا۔ جب خبریں ختم ہو جائیں، خبر دینے والا ختم ہو جاتا ہے۔ جب پیغام ختم ہو جائیں تو پیغام پہنچانے والے ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، قیامت تک اور اس دنیا کی ابتدا سے لے کر چلنے والے تھے، قیامت تک چلنے والے آتے رہیں گے۔ تو لہٰذا ضروری ہے کوئی نہ کوئی ایسی ذات ہو جو چلنے والوں کے آگے آگے چلے۔ امام کسے کہتے ہیں؟ آگے آگے چلنے والا۔ تو اب ضرورت ہے کوئی آگے آگے چلے۔ یہی تو وجہ ہے جب اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا، جب ابراہیم نے 100 میں سے 100 نمبر لے لیے تو اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا۔ تو جب نبوت تھی تو ابراہیم نے دیکھا کہ خبریں بہت کم رہ گئی ہیں، بہت جلد خبروں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ پھر جب رسالت عطا کی، ابراہیم نے دیکھا پیغام بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، بہت جلد رسالت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اور جب امامت عطا کی تو ابراہیم نے نظر دوڑائی، کہا یہ چلنے والے کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اے اللہ میری اولاد میں نہ خبر دینے والا بھیج، نہ پیغام دینے والا بھیج، بلکہ اسے بھیج تو قیامت تک مسلمانوں کے آگے آگے چلے۔ اے پروردگارا قال ومن ذریتی، اے پروردگارا یہ عہدہ امامت میری ذریت میں رکھ دے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، یہ 3 منصب اللہ نے دے دیے، عہدہ نبوت، عہدہ رسالت، عہدہ امامت، اور اللہ ہی کا عہدہ عہدہ خلافت ہے۔ یہ 4 عہدے ملائیں تو یہ 4 عہدے ایسے ہیں، ان 4 عہدوں کو بنانے کے بعد اللہ نے کہا ان عہدوں پہ بیٹھنے والوں پہ یہ واجب ہے ایسی تبلیغ کریں کہ لوگ کبھی مجھ پہ اعتراض نہ کر سکیں۔ مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ، تاکہ لوگ اللہ پہ حجت قائم نہ کر سکیں، تاکہ لوگ اللہ پہ حجت قائم نہ کر سکیں۔ اب دیکھیے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے، رسالت کا سلسلہ شروع ہوا حضرت نوح علیہ السلام سے، اور پھر امامت کا سلسلہ شروع ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ یہ تینوں عہدے اللہ نے دے دیے ابراہیم کو۔ ابراہیم نبی بھی ہیں، ابراہیم رسول بھی ہیں، ابراہیم امام بھی ہیں، اور اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بھی بنایا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نزدیک بہت سے عہدے ہوتے ہیں، اللہ نے کسی کو آدم صفی اللہ بنایا ہے، کسی کو نوح نجی اللہ بنایا ہے، کسی کو موسیٰ کلیم اللہ بنایا ہے، کسی کو ابراہیم خلیل اللہ بنایا ہے،
کسی کو اسماعیل ذبیح اللہ بنایا ہے، یہ تو اللہ کے عہدے ہیں، یہ تو اللہ کی محبت ہے جو اپنے خاص بندوں پہ نچھاور کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ اللہ ابراہیم نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں، خلیل بھی ہیں، اس کے باوجود دنیا میں ان سے بہتر عہدہ موجود ہے۔ ماشاءاللہ تو نہیں ہے، بتا دیں بھائی، گفتگو ختم کر دیں۔ ماشاءاللہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ اللہ نے ایک اور عہدہ جو ہر مسلمان جانتا ہے، جو افضل المخلوقات ہیں، انہیں بنایا ہے، جسے محمد حبیب اللہ کہتے ہیں۔ محمد حبیب اللہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، اب دعویٰ کرنے لگا ہوں، ثابت بھی میں کروں گا۔ خلیل کسے کہتے ہیں؟ دوست۔ حبیب کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا دوست۔ دونوں ایک مطلب ہوئے، لیکن پھر بھی اللہ کا حبیب ہونا اللہ کے خلیل ہونے سے بہتر ہے۔ یہ میرا دعویٰ ہے، یہ میرا دعویٰ ہے، اللہ کا حبیب ہونا اللہ کے خلیل ہونے سے بہتر ہے۔ اب کوئی کہے گا بھائی یہ کیسے آپ نے بات کر دی؟ خلیل کا مطلب بھی دوست ہوتا ہے، حبیب کا مطلب بھی دوست ہوتا ہے، تو یہ تو آپ نے بغیر کسی بات کے، بغیر کسی وجہ کے ایک دعویٰ کر دیا۔ تو اجازت ہے اس دعوے کی دلیل پیش کروں؟ میرے جوان ساتھ ہیں نا میرے؟ عربی اٹھا کے دیکھیے تو اردو میں وہ وسعت نہیں ہے کہ جیسے عربی کے معانی ہیں ویسے بیان کر سکے، لیکن اس کے باوجود میں کوشش کروں گا کہ اس معنی کو آپ تک پہنچا سکوں۔ عربی میں خلیل اور حبیب کا بہت متفرق معنی ہے، دونوں ایک دوسرے سے جدا ہیں، دونوں ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ جب کوئی انسان کسی دوسرے سے محبت اور دوستی مانگے اسے خلیل کہتے ہیں، جب کوئی دوسرا کسی انسان سے محبت اور دوستی مانگے اسے حبیب کہتے ہیں۔ جب کوئی دوسرا کسی انسان سے محبت مانگے اسے حبیب کہتے ہیں۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ جو خود اللہ سے دوستی کے تعلقات قائم کرتا رہے اسے خلیل اللہ کہتے ہیں، اور جس سے اللہ خود دوستی قائم کرے اسے محمد حبیب اللہ کہتے ہیں۔ اور ہمارے جوان آج تو بہت دوستی کا دور ہو رہا ہے نا ماشاءاللہ، اور آئمہ کے فرمان بھی ہیں کہ جس کا کوئی دوست نہیں وہ غریب ہے، جس کا کوئی دوست نہیں وہ غریب ہوتا ہے۔ تو دوستی کے اصول تو سب جانتے ہیں، دوستی کے صرف تذکر دینے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے ایک نقطہ بیان کرتا چلتا ہوں۔ یہ آپ کو علم ہے کہ اگر کوئی انسان کسی سے دوستی کرنا چاہے تو اس کا طریقہ کار اور ہوتا ہے، اگر کوئی دوسرا ہم سے دوستی کرنا چاہے اس کا طریقہ کار اور ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک دنیاوی مثال سے سمجھاتا ہوں اور آسان کر کے۔ کوئی انسان نیا گھر بنائے اور انسان چاہتا ہو کسی سے دوستی کرنا، تھکے ہیں؟ کوئی انسان نیا گھر بنائے، انسان چاہتا ہے کسی سے دوستی کرے، وہ اچھا لگ گیا، انسان چاہتا ہے میں اس سے دوستی کر لوں۔ انسان کیا کرے گا؟ اسے کہے گا بھئی میرے گھر تشریف لائیں، وہ کہے گا نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، یہ کہے گا جس وقت بھی آپ فارغ ہیں وہ وقت بتائیں، اگر آپ خود نہیں آ سکتے میں خود آپ کو لینے آؤں گا، ٹھیک ہے؟ یہ کہے گا۔ وہ کہے گا اچھا اگر آپ کے اتنا اصرار ہے چلو ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ جب وہ انسان آ جاتا ہے
تو یہ اسے کہتا ہے کہ بھئی یہ دیکھیں یہ میرا گھر ہے، یہ اس کا دروازہ ہے، یہ صحن ہے، یہ کھڑکیاں ہیں. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے. یہ کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی تو آپ کو دوسرا فلور بھی دکھانا ہے. کس لیے؟ تاکہ میں اس سے اپنے محبوب سے زیادہ باتیں کر سکوں، اس سے جلد دوستی قائم کر سکوں. پھر اسے چھت پہ لے جائے گا، اسے دوسری منزل دکھائے گا. لیکن اگر کوئی دوسرا شخص اسی سے دوستی لگانا چاہے تو دوسرا شخص آئے گا، کہے گا السلام علیکم، میں نے سنا ہے آپ نے نیا گھر بنایا ہے، میں نے سنا ہے آپ نے نیا گھر بنایا ہے. وہ کہے گا جی بسم اللہ اللہ کی عطا ہے. وہ کہے گا کہ آپ ہمیں زیارت نہیں کرائیں گے. یہ کہے گا میں اکثر آفس ہوتا ہوں. یہ کہے گا بھائی کوئی بات نہیں میں شام کو آ جاؤں گا. یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے سرار آپ شام کو آ جائے گا. کہ وہ شام کو آئے گا یا اپنا اسے گھر دکھائے گا، کہے گا یہ دروازہ ہے، یہ کھڑکیاں ہیں، یہ میرے گھر کا صحن ہے، یہ کمرہ ہے. اور وہ کہے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ، تو وہ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. وہ کہے گا نہیں ابھی آپ نے دوسری منزل نہیں دکھائی، ابھی آپ نے دوسری منزل نہیں دکھائی، وہ منزل بھی دکھائیے. تو یہی فرق ہو گیا خلیل میں اور حبیب میں. ابراہیم تھے خلیل، محمد تھا حبیب. اب سنیے گا خلیل اللہ کے ساتھ اللہ نے دوستی کیسے نبھائی اور حبیب اللہ کے ساتھ دوستی کیسے نبھائی. ابراہیم تو خلیل تھے، انہوں نے کہا قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن. حبیب نے اور جب اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے کہا اے پروردگار تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، مجھے دکھا تو صحیح تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. اب کوئی دوست ہو تو وہ دوست کو کہتا ہے بسم اللہ تشریف لائیے میں آپ کو دکھاتا ہوں. لیکن چونکہ اللہ نے دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھایا، ابراہیم نے بڑھایا تھا، اس لیے فوراً اللہ نے کہا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا میں زندہ کرتا ہوں اس چیز کو تیرا ایمان نہیں ہے؟ سلامت رہیے، کیا تو اس بات پہ ایمان نہیں رکھتا؟ بلا بلا کلی اطمینہ قلبی، اے پروردگار یقین تو رکھتا ہوں لیکن دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں تاکہ دل بے قرار کو قرار آ جائے، اس بے قرار دل میں قرار آ جائے. اچھا اعلیٰ فخذ اربعۃ من الطیر، ابراہیم 4 پرندے پکڑو فصرہن الیک، اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، اور ہر پہاڑ پہ اس کا تھوڑا تھوڑے سے جز رکھ دو، ہر ایک میں سے تھوڑا تھوڑا سے جز رکھو. ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر انہیں آواز دینا وہ اڑتے اڑتے تیرے پاس چلے آئیں گے، وہ اڑتے اڑتے تیرے پاس چلے آئیں گے. اب ابراہیم نے کچھ پرندے لیے، روایت میں ہے یہ پرندے ایک مور تھا، ایک مرغ تھا، ایک کبا تھا، ایک کبوتر تھا. ان کو ذبح کیا، ان کے ٹکڑے اس طرح ملائے کہ پتہ نہ چلے کون سا مرغ کا گوشت ہے، کون سا مور کا ہے، کون سا کبوتر کا ہے، کون سا کبے کا ہے. تو چاروں کا گوشت کو اس طرح مکس کیا اور تھوڑا تھوڑا سا گوشت کچھ پہاڑوں پہ رکھ دیا اور پھر کہا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے اڑ گیا تو پرندے پرواز کرنے لگے. بھائی یہ تھا خلیل اللہ کے لیے اللہ کا اپنے دوست کے لیے انتظام. اب سنو گے خلیل اللہ مانگتا رہا اے پروردگار مجھے دکھا صحیح. اب دیکھو گے سنو گے حبیب کے لیے کیا انتظام کیا. ایک رات آئی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الذی اقصى الذی بارکنا حولہ. اے پروردگار نے اعلان کیا ہم ایک رات میں اپنے حبیب کو زمین سے اٹھا کے آسمان پہ لے گئے. حبیب نے نہیں مانگا، حبیب نے نہیں مانگا، ہم خود بنا کے لے گئے، حبیب کو لے گئے اور جا کے دکھایا اے محمد یہ میرا آسمان ہے، تیرا شام اعلیٰ ہے، یہ میری جنت ہے، یہ میری جنت ہے، میرا گھر ہے، یہ میری جہنم ہے، تیرے دشمنوں کا ٹھکانہ ہے. اے محمد
ایک بلا